یہ کہتے تھے کہ نواز شریف نہیں آئیں گے اور نواز شریف نے لندن چھوڑ دیا. خدا کا واسطہ ہے ہمیشہ یار یہاں پہ دیکھو عدنان، میری تم سے یہی ایک شکوہ اور شکایت ہوتا ہے. آپ نے نہیں کہا. میں نے یہ کہا تھا کہ انہیں نہیں آنا چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں کہ نصرت جاوید کہہ رہا ہے کہ ان حالات میں میاں صاحب اگر آئیں گے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. ان کی جماعت ان کے ووٹ بینک کو 16 مہینوں کی حکومت میں تباہ کر چکی ہے. انہیں نہیں آنا چاہیے. لندن میں رہیں، واک کرے. What you want now. اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ اس کے بعد پھر میں نے یہ بھی کہا نہیں، اب جب الزام لگا تو پورا سنو پہلے. اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ عدنان مگر now he is over committed. اب اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر لوگوں کو یہ لگے گا کہ بکری ہو گئے. اچھا، اب آپ نے کہا کہ انہیں نہیں آنا چاہیے. آپ کی خواہش ہے دبئی سے پاکستان لاہور آنے کی، تو اس جہاز میں ایک ہی سیٹ خالی ہے، تو جتنی سیٹ تو ہم دے کے نواز شریف واپس نہ چلے جاؤں. نہیں، اب تو اگر وہ، میں تمہیں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اگر وہ نہیں آئیں گے بیکاز ناؤ ہی از اوور کمیٹڈ، تو اس میں یہ ہوگا کہ ڈر گئے، اور جو ڈر گیا وہ مر گیا. سر دیکھیں، ایک شخص جو لندن سے چل پڑا ہے نا، وہ پاکستان آئے گا. وہ یار میں تو ایک شخص جس پھر اب آپ یعنی غلط انٹرپریٹ کر رہے ہو نا. میں تو ریپیٹڈلی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنے اوور کمیٹڈ ہیں کہ وہ آ رہے ہیں. تم کو آنا ہوگا. سیدھی سی بات. تو آ رہے ہیں نا سر. ہاں تو وہ آ رہے ہیں نا. نو وٹ دا نیکسٹ اسٹیپ. اب ہم تو یہ انٹرپریٹ کر چکے ہیں اس فیصلے سے، اور فیصلے میں یہی ہے کہ وہ جو لفظ لکھا ہوا انہوں نے ریٹروسپیکٹیولی، ہاں ادھر مطلب اوکھا جو ہے نواز شریف بر بنا ماضی اطلاق نہیں ہوگا. وہ تو 20 اپریل تو پہلے دا فیصلہ ہے نواز شریف کی نااہلی والا. وہ تو ہاں 62(1)(f). اس میں ان کا جواز یہ ہوگا کہ چونکہ آج کے فیصلے میں 10-5 کی اکثریت سے یہ طے ہو گیا ہے کہ آئین اور قانون کی روشنی میں اگر ایک پارلیمان نے قانون بنائے تو وہ یہ کہیں گے کہ جی ایکٹ ہے الیکشن ایکٹ. تو یہی پارلیمان جس نے یہ پروسیجر والا قانون بنایا تھا وہ یہ کہہ گئی ہوئی ہے کہ صاحب تاحیات نااہلی نہیں ہوتی. تاحیات نااہلی کی تو وہ 5 سال جو ہیں وہ میاں صاحب کو چونکہ پورے ہو چکے ہیں. ہاں اچھا، ویسے 62(1)(f) کو پڑھے نا، اس کی اصل انگریزی میں بھی تو ڈیفائن نہیں ہے کہ کتنے سال کی نااہلی ہے، نہ اس میں لکھا ہوا فار لائف. دیکھیے یہی بات میں اپنے ذہن میں، اگر آپ اس وقت مسلم لیگ کے حامی ہیں اور آپ اگر اسحاق ڈار صاحب جیسے، ان کی معیشت تو آپ نے دیکھ لی کتنی، ان کی اپنی معیشت بھی ڈوب چکی، انہوں نے پاکستان کی ان کی ذاتی معیشت کو کچھ نہیں ہوا ماشاءاللہ. ایسی بات نہ کیا کریں. یہ ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں ان کی ذاتی معیشت کبھی نقصان میں نہیں رہا کرتی. وہ آتے ہی انہوں نے پہلا کام پہلے وہ جو ان کی ہوا تھا وہ سارا پہلے انہوں نے وہ بحال کیا تھا، اور باقی ان کے بیٹے بہت ذہین بہت فطین ہیں. تو وہ ایکچولی بھی ہیں یار. اگر آپ کے والد فائنانس منسٹر ہوں تو آپ ویسے ہی ذہین ہو جاتے ہیں. چلے آپ چھوڑا کریں نا آگے بات. اگر تیرے والد صاحب نہیں رہے فائنانس منسٹر تو میرا کیا قصور ہے؟ میرے والد بھی نہیں رہے جی. اچھا بہرحال یار کیوں وقت ضائع کرتے. ٹھیک ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں میرے پیارے بھائی کہ اگر آپ میاں صاحب کے دل سے دیوانے ہیں تو آپ اس وقت یہ کہیں گے کہ صاحب آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین کی تشریح کے لیے، وضاحت کے لیے اگر پارلیمان ایک قانون بنائے تو وہ واجب ہے، وہ جائز ہے. اور چونکہ الیکشن کمیشن میں وہی نیشنل اسمبلی اور وہی سینٹ جو یہ والا لا بنا کے گئی تھی، اس کو 10-5 کی اکثریت سے کہا گیا ہے کہ صاحب یہ ٹھیک ہے، جی اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. تو اس لیے وہ جو فیصلہ ہے کہ جی اگر 5 سال کی آپ کی نااہلی ختم ہو گئی ہے، یعنی آپ کو 5 سال پہلے نااہل کیا گیا تھا، اب آپ الیکشن میں حصہ لینے کے قابل ہیں. اگر آپ مسلم لیگ کے حامی ہو تو آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کہ نواز میرا اپنا خیال حامی ہیں، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں؟ دیکھیے خواہش تو ہوتی ہے کہ جی یوں مجھے کیا تھا تو میری ایک اپنی ایگو آپ نے بحال کرنی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پہ میاں صاحب کو اصل ڈیمیج ہوا ہے، اصل ڈیمیج یہ ہوا ہے تاریخ کے طور پر اگر دیکھو. اب میں تمہیں سیریسلی کہہ رہا ہوں، کوئی اس میں ہنسی مذاق بے طنز کی خدا کا واسطہ گنجائش نہ لانا. ایک چیز ہوتی ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پوسٹیرٹی، تاریخ. وہ اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرتے ہیں، نواز شریف صاحب، وہ منظور بھی ہو جاتے ہیں، وہ الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں،
وہ قومی اسمبلی کے رکن بھی بن جاتے ہیں. قومی اسمبلی کے رکن بننے کے بعد ایسی صورتحال بنتی ہے کہ وہ پاکستان کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں. ونڈرفل، تالیاں. لیکن تاریخ کے نقطہ نظر سے سوچو، آج سے 20 سال بعد، 25 سال بعد میاں محمد نواز شریف جھوٹا اور خائن قرار دے کر پاکستان کے سپریم کورٹ سے تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا. وہ تو ونڈیکیٹ نہیں ہوں گے نا وہ. مائی گاڈ. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اور یہ بات خدا کا واسطہ، میں میاں صاحب پہ تنقید، میں تمہیں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا. اس ظلم کا ازالہ نہیں ہوگا. تاریخ انہیں یاد رکھے گی کہ یار پاکستان کے سپریم کورٹ نے 51 عمر تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، انہوں نے کہا میں تاریخ میں بزدل ثابت نہیں ہونا چاہتا، لانا جے پھانسی لاؤ. میاں صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم تو بن جائیں گے، لیکن میں ان پہ جب بھی وہ غلط بات کریں گے میں کرٹیسائز کروں گا. جب میں یہ محسوس کروں گا کہ اس وقت ان کی پارٹی کا گورنمنٹ میں برا حال ہے، میں کروں گا، میں ذکر کروں گا، کوئی نہیں گھبراؤں گا. لیکن ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ یہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ انہیں تاریخ میں، ان کا تو اصلی یہ تھا کہ ان کی اپیل ہو سکتی کہ یار میرے ساتھ پناما کے حوالے سے ظلم ہوا ہے. اپیل کا آپشن نہیں تھا نا یار. ارے بھائی تو لیکن تاریخ تو وہی منجمد ہوگی نا، جامد رہ گئی. تو ہسٹری کی کریکشن سیاست ہے، یہ کوئی میدان جنگ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بہادری کے تمغے جوڑنے کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. بھائی اب ٹھیک ہے نا، آگے بڑھنے کا وقت ہے. آگے نہیں بڑھنا چاہتا جب تک، اس کا مطلب یہ کہ آج تو میں نہ اپنا پرچم کر دو، اس کے بعد 2 سال گزرے چلے جی آگے بڑھے. یہ نہیں، جب تک یہ طے نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کے مقدروں کے ساتھ، لوگوں کی قسمت کے ساتھ، لوگوں کی عزت اور تاخیر کے ساتھ صرف اس وجہ سے نہیں کھیلیں گے کہ اس وقت آپ کے پاس قوت اور اقتدار ہے، تو پھر یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا. جن کے پاس قوت اور اقتدار ہوگا اور رگڑتے رہیں گے آئین اور قانون سے بالا تر ہو کر کہ آج اس کو عدنان کی کئی بات پسند نہیں آئی، خود یہ ہے. یہ صحافیوں کو شوق کیوں ہوتا ہے جہازوں پہ ساتھ آنے کا؟ اس سے کیا کچھ مل جاتا ہے؟ نہیں، اس میں لوگوں کی نگاہ میں یہ آتا ہے کہ شاید وہ یعنی دیکھو ہو یہ ہے کہ آج کا شوشا کا زمانہ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس جہاز میں موجود نہیں تو آپ صحافی نہیں. اس کا مطلب ایک تو آپ صحافی نہیں، دوسرا اگر آپ صحافی ہیں تو اس قابل نہیں کہ نواز شریف صاحب آپ کو اپنے منہ لگائے، آپ سے بات کرنا پسند کریں. ہاں، تو اس کا مطلب ہے نواز. اور دوسری بات، اگر فرض کرو اسی عالم میں چیئرمین تحریک انصاف آ رہے ہوتے تو ادھر بھی اتنا ہی رش ہوتا ان کے یعنی چاہنے والوں کا. اب اس طرف ایک اور مسئلہ کھٹائی میں ہو گیا ہے نا یہاں پہ. اب یعنی تاثر یہ بن رہا ہے کہ میاں صاحب تو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہے ہیں، تو لہٰذا بہتر ہے کہ انہوں نے جہاز تو اترتے نظر آئیے تاکہ وہ بعد کلرک شلرک یہ وہ اور جی تھی تو جہاز کیسا میاں صاحب حالات کہہ رہا یار حضرت فائل کرنا یہ ہو. یار دیکھو میں تقریباً میاں صاحب کا ہم عمر ہوں. تقریباً نہیں، آپ ان سے چھوٹے ہوں گے. ان سے چھوٹا ہوں تو لیکن یار دبئی تک جانا ہے تو دبئی کی اللہ کی قسم سے میں ایسے صحافیاں دبئی نہیں لے جائے گا. نہیں وہ میں اللہ کی قسم سے اپنے ٹکٹ پہ جاؤں گا، بس وہ جہاز میں بٹھا دیں. سر پکی گل ہوتے سیٹ نہیں. ساڈی واری آئی تے گگو بول میں آ میاں صاحب بڑے دوستی کر لے لاہوریے نہ اللہ جوکنگ یار. آبویسلی نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے. کیا ادھر سے روانہ ہوئے، یہاں سے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. دس از اے گڈ نیوز فار. اچھا اس کا مطلب یہ 15 کے جج ملے ہوئے تھے، ادھر بھی لفافہ چل گیا. کیا یار تم امپلائی کر رہے ہو خدا کے لیے؟ نہیں آپ غلط پورٹری کر رہے ہیں. دیکھو غلط شکر کرو کہ قاضی فائز عزت جیسے ارے بھائی غلط پورٹری نہ کریں. تم امپلائی یہ کر رہے ہو کہ انہیں پتا تھا یہ وہ کیا لکھیں گے جواب میں، انہیں جب پتا چلا کہ آج فیصلہ آنا ساتھ جہا دیا. کیا بات. میں تو میاں صاحب کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. فور گاڈ سے کیا بات کرتے ہو؟ میں تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ یار میری دانش میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی 2017 میں. ثاقب نثار نے مل کے ان کو اس طرح گھیر کے اور یعنی کہ نامہ پہ نام پہ جو کیا وہ برا کیا. اس میں میاں صاحب کی صرف ایک قصور تھا اور میں ان دنوں میں ٹی وی پہ ہوتا تھا، میں اعلان کہتا تھا کہ بطور وزیر اعظم آپ کو جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی کے آگے نہیں پیش ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. قانون کا احترام کیا یار. نہیں تو بھائی استعفیٰ دے کے کر لیتے نا قانون کا احترام. اس کے بعد یہ ہوا کہ اب ایس ایچ او کے آگے بھی وزیر اعظم کو پیش ہونا پڑتا ہے. پھر